پچھلے رکوع کے آخر میں یہ بات گزری تھی کہ مشرکین کے پاس جب دلائل سے جواب نہیں تھا تو تانے دینے پہ آتے اور اوٹ پٹانگ باتیں کرتے. ان میں ایک بات یہ کہ ہم اس قرآن پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایمان لے کر آئیں گے, آپ مایوس ہو جائیں ہم سے, آپ جتنا مرضی سمجھا لیں. پھر یہ بھی کہتے تھے ہمیں اللہ نے اتنی دولت اور اتنا مال دیا ہے. یہ ان مشرکین کی بات ہے جو یعنی آخرت کو مانتے تھے. کہتے ہمیں اتنی دولت اتنا مال اللہ نے دیا ہے تو ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا, یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں عذاب ہو جائے کیونکہ اللہ ہم سے خوش ہے, یہ اس کی علامت ہے. اور اتراتے بھی تھے اس دولت پر. تو اس کا اللہ نے کیا جواب دیا تھا پچھلے رکوع کے آخر میں کہ بھائی اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے, یہ تو اللہ کا نظام ہے, اس کا تمہارے محبوب ہونے سے یا تمہارے جو ہے وہ قابل ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے, یہ تو اللہ کی دین ہے. تو اسی رکوع کے شروع میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم اس خوش فہمی میں اگر ہو نا کہ تمہارے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کو بھی تم سے محبت ہو جائے گی, یا اللہ کو تم سے محبت تھی اس وجہ سے اللہ نے تمہیں زیادہ اولاد اور دولت دی ہے, تو یہ خوش فہمی ہے. کیوں؟ وما اموالکم, نہیں ہے تمہارے اموال, ولا اولادکم, اور نہ تمہاری اولاد, باللتی, اس قابل ہے, ایسی ہے کہ تقربکم عندنا زلفا, کہ وہ تمہیں ہمارا قرب عطا کر دے, قرب کے اعتبار سے, یعنی قرب کے درجات کے اعتبار سے تمہیں مزید ہمارا قرب عطا کر دے اور تمہارا درجہ بلند ہو جائے. تو ایسا نہیں ہے. الا من آمنا, ہاں قرب اس شخص کو ملے گا جو ایمان لائے, وعامل صالحا, اور نیک اعمال کرے. تو اصل میں قرب کا مدار دولت اور اولاد پر نہیں ہے بلکہ نیک عمل پر ہے. یہاں ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو کہ حدیث میں تو بڑی ترغیب ہے کہ اولاد کی کثرت کرو, تو ظاہر ہے جب اولاد کی کثرت ہوگی تو انسان اللہ کا زیادہ محبوب بنے گا. تو خوب سمجھ لیں, اولاد کی کثرت ایک تو اس بیس پر ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں, تو اس بیس پر تو کثرت سے اولاد اگر آپ کے ہے تو یہ تو اللہ کے حکم کو آپ نے پورا کیا ہے, کیونکہ نسل روکنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا. تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے. تو اگر اس اولاد کی کثرت کی بیس اچھی ہے, نیت اچھی ہے آپ کی کہ توحید پرست دنیا میں زیادہ ہوں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اہل اسلام کی اولاد بڑھے, تو اس بیس پر اگر ہے پھر تو اس پر آپ کو اجر بھی ملے گا, اور یہ اولاد قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گی اور صدقہ جاریہ بھی بنے گی. لیکن اگر یہ بیس نہیں ہے, بلکہ بیس وہ ہے جو غیر مسلموں کی بیس تھی, وہ بیس یہ تھی کہ بھئی یہ اولاد جو ہے دنیا میں ہمارے کام آئے گی, جنگوں میں لڑے گی, اور اس سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ اللہ کی اطاعت کرے, فرما بردار بنے یا نہ بنے, بھلے بت پرست بنے, مشرک بنے, اس سے کوئی غرض نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد برائے اولاد پھر کوئی نعمت نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے وہ تو عذاب کا ذریعہ بن جائے. بالکل اس کی مثال ایسے جیسے قرآن نے یہاں کہا نا تمہارے اموال بھی اس قابل نہیں ہے جو تمہیں ہمارا قرب عطا کر دیں, لیکن دوسری طرف حدیثوں میں آتا ہے کہ جو اس نیت سے تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگے, تو قیامت کے دن وہ تو پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مال برائے مال کوئی نعمت کی چیز نہیں ہے. ہاں وہ مال جس میں آپ یہ چاہتے ہو کہ بھیک سے بچو اور رشتہ داروں پہ خرچ کرو اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو تاکہ آپ کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے, آپ دل جمی کے ساتھ عبادت کر سکو, آپ اپنے ملک اور قوم کو ترقی دے سکو, یہ جذبہ اگر اچھا ہوگا تو پھر تو مال واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہاں وہ مال جو مال برائے مال ہو, اور وہ اولاد جو اولاد برائے اولاد ہو, جیسے کہ مشرکین کا گمان تھا. تو اس میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تمہیں ہمارا قرب دے دے, یہ تو اللہ نافرمانوں کو, قارون فرعون کو بھی اللہ نے بہت کچھ دی تھی یہ چیزیں. الا من آمن وعمل صالحا, تو اصل یہ کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے. تو نیک اعمال کی بیس پہ اگر کوئی پیسہ زیادہ کما لیتا ہے اور نیک عمل کی بنیاد پہ اگر کوئی اولاد کی کثرت کا متلاشی ہے تو پھر اس پہ بہرحال اجر ملے گا, کیونکہ اصل چیز نیک عمل ہے اور آپ کی نیت ہے. فاولئک لہم جزاء الضعف, تو جو نیک عمل کریں گے اور ایمان لائیں گے ان کے لیے پھر تھوڑا بدلہ نہیں بلکہ بہت زیادہ بدلہ ہے, یعنی ایک کی کم از کم 10 گنا تو اللہ دے گا زیادہ, ایک نیکی کا 10 گنا.